بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم برم بوالدتی لم یجعلنی جبارا شقیہ۔ کوئی بات نہیں، اب تو چالو ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب عیسیٰ نبی خدا کی ایک دعا ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ دی کہ بروں بوالدتی لم یجعلنی جبارا شقیہ۔ اے پروردگار، مجھے اپنی والدہ کا شکر گزار بندہ قرار دے، نہ کہ جبار و شقی۔ آپ دیکھیں، اتنے بڑے منصب، نبوت، رسالت، سب کچھ ملی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں کاہے لیے؟ اپنی ماں کے لیے، کہ پروردگار اپنی والدہ کا شکر گزار بندہ بنا دے، نہ کہ جبار و شقی۔ بہت سارے مقامات پر انشکر لی والدیک الی المسیح، انشکر لی، پروردگار کہہ رہا ہے جہاں میرا شکریہ ادا کرو وہیں والدین کا۔ دیکھیے، ان کی خدمت کرنا جہاں پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہیں نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے یہ صرف کام بچوں کا ہے، بزرگ ہیں ان کے بھی ماں باپ، ولو اس دنیا میں ہیں یا انتقال کر گئے، آخرت کی طرف مراجعت کر گئے، لیکن ان کا فریضہ جو ہے ابھی یہ بری نہیں ہوئے، ختم نہیں، کچھ نہ کچھ انہیں انجام دیتے رہنا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، وہ چیزیں جو ہمیں والدین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں 2-5 منٹ جسے کہیے توجہ کرنی۔ پیغمبر فرماتے ہیں خبردار، والدین کی ناراضگی سے پرہیز کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے والدین ناراض ہوں۔ بے شک جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی، 1000 سال چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، جس منزل پہ پہنچے گا اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی۔ لیکن ماں باپ کے آق اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا، جس کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے، یہ دو لوگوں کو محسوس نہیں ہوگی، جو والدین کو ناراض کرتے ہیں، آق کی منزل پہ آ گئے ہیں، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، دوری۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے ان دونوں کو ناراض کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یعنی معمولی بات نہیں ہے، والدین کی ناراضگی الہی ہے، ملایا ہے۔ جیسے شہزادی کے لیے کہا کہ جس نے اس سے اذیت دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی۔ جتنے مقامات، تقریباً 12 مقامات اور بھی ہوں گے جہاں میری نظر پڑی، پروردگار نے اپنی عبادت کے بعد، اطاعت کے بعد اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا تو والدین کیا، اور اسی طریقے سے ناراضگی کو دکھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔
اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہو پاتا ہے، روا روی میں ایسے ہی ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح کو سمجھانے کے لیے بھی عقل چاہیے کہ کیسے ہم والدین کو سمجھائیں اور بتائیں۔ کبھی کبھی بچہ بہت خوش ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، تھوڑا سا شعور آ گیا، بازوؤں میں طاقت آ گئی، اب معلوم ہوا کوئی بہت اچھا کام کر کے آئے، لیکن پیرنٹس کو نہیں معلوم، والدین کو نہیں معلوم ہے۔ ارے میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا، سرپرائز کرنا تھا۔ صاحب یہ آج کی دنیا کی تہذیب ہے، لیکن حقیقت میں والدین کے اوپر جو گزرتا ہے وہ وہی جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو ہے گویا کہ انہیں یہ بھی ایک مارنے کا طریقہ ہے کہ یہ منزل آ گئی کہ آج ہمیں نہیں پتا چلتا ہے، ہم دوسرے سے سنتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو جس نے ناراض کیا پھر وہ جتنا بھی چاہے عمل کرے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، جا ہی نہیں سکتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 3 گروہ کے ساتھ خدا قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 طبقہ ایسا ہوگا، گروہ ایسا ہوگا جس سے اللہ بات نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نمبر 1 تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، نمبر 2 ہمیشہ شراب پینے والا، اگر شرابی بھی ہے تو میدان محشر میں اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی۔ تیسرے عاق الوالدین، عاق الوالدین کے لیے یہی کافی ہے کہ جبرائیل امین نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ جس نے والدین کو پایا اور ان کے حق کو ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو خیر و خیرات، لیکن اگر یہ نہیں کیا تو پھر جو ہے مغفرت نہیں ہوگی۔ رسول اور جس وقت انہوں نے دعا کی جبرائیل امین نے، رسول اللہ نے آمین کہا، آمین کہا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو مارا۔ کبھی کبھی اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ نوبت آ جاتی ہے، لیکن وہ لعنتی ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا کسی بھی چیز سے، زبان کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے۔ جو کوئی اپنے والدین کی طرف غصے کی نگاہ سے نظر کرے، خالی نظر کرے غضبناک طریقے سے، اور والدین اولاد، جبکہ والدین اولاد کے حق میں ظالم ہوں، پھر بھی اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جو غضبناک نگاہ سے والدین کی طرف دیکھے۔ آپ دیکھیں ایک جوان تھا، وقت اعتزال تھا، جان نہیں نکل رہی تھی، رسول اللہ عیادت کے لیے پہنچے، کچھ کلمات تعلیم کرنا چاہتے تھے، کونے میں دیکھا کہ ایک ضعیف عورت بیٹھی، کہا کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا ہاں۔ پھر رسول اللہ نے کہا تو راضی ہو جا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے میں، اس وقت جا کے دم نکلا۔ یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کا دم بھی آسانی سے نہیں نکلتا ہے۔ اگر والدین اس دنیا سے گزر گئے، جا کے ان کی مغفرت کی دعا کریں،
ان کی قبر پہ جائیں، سورہ ملک پڑھیں، یاسین پڑھیں، سورہ انا انزلنا بہت زیادہ تاکید ہے، آیت الکرسی کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ نماز میں، قنوت میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کی کچھ آیتیں ہیں جو مغفرت والدین میں پڑھی جاتی ہیں، وہ دعا بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ والدین کا آق کیا ہوا، آق الوالدین کے لیے یہی کافی ہے۔ کم از کم آق کسے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف کہنا، اگر خدا کی نظر میں اس سے کمتر جملہ بھی ہوتا تو اس کی مثال دیتا، کم از کم اف، یعنی اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کی طرف تندی اور غصے کی نگاہ سے نظر کرنا آق ہونے کا سبب، چاہے جو آ رہا ہے جس انداز میں چاہ رہے ہیں بات کر لے رہے ہیں، یہ سب۔ اسی طریقے سے والدین کو غمگین کرنے سے آق ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع جن سے والدین ناراض ہونا یقینی ہو، گناہ کبیرہ ہے، معلوم ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، ہم سے راضی نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کبھی بندہ والدین کی نظر میں مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو نہ تو ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ ان کے لیے استغفار کرتا ہے، تو خدا اس کو آق لکھ دیتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ والدین کے ساتھ کچھ کرے تو 2 ہی چیزیں ہیں۔ اگر باپ غلام ہو، کسی نے اس کے باپ کو خرید لیا، اسے آزاد کرا دے، یا اگر کسی زاویے سے باپ مقروض ہو، قرض دار ہو، اس کے قرض کو ادا کرے، تو یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر اسے انجام دے تو گویا کہ اس نے باپ کے ساتھ کچھ اچھا عمل کیا۔ اس کے مقابل میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ جہاں ہم نماز پڑھواتے ہیں، یہ واجب ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا، تو اگر خدا نخواستہ باپ غلام ہے تو اپنے باپ کو چاہے جیسے کما دھما کے آزاد کرائے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن مقروض ہے جس کی طرف ہم سب کی توجہ سب سے کم ہے۔ دوسرے امور میں ہم واہواہی لوٹنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جسے اسلام نے کہا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ان کے لیے استغفار کرے۔ اللہ اس کو مطیع اور نیکوکار لکھ دے گا، اس بندے کو نیکوکار لکھ دے گا۔ آپ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ شہزادی کہاں آپ دیکھیں میدان احد 2 دن ہفتے میں جاتی تھی، روایتیں 2 دن کے لیے موجود، تو اتنی دور جانا اور قبر پہ زیارت کرنا تاکید کی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں انجام دینا چاہیے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کا کوئی حق اطاعت باقی رہ گیا جس سے میں حسن سلوک کروں؟ حضرت نے فرمایا ان کی نمازیں پڑھنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، ان کے عہد وعدے کو پورا کرنا۔ اگر کوئی انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے کسی بھی چیز کا، ہم تمہارا یہ کام کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، یا تمہاری یہ ہمارے پاس چیزیں اس میں سے کچھ دے دیں گے، ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے باپ کے کچھ دوست ہیں، بیٹے کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن باپ کے دوستوں کی بھی تعظیم لازم یہاں پر۔ جس طرح اولیاء خدا کی تعظیم حقوق خداوندی کا ایک بہت اہم جز ہے، اسی طرح والدین کے دوستوں کی تعظیم و تکریم بھی
ان کے واجب الادا حقوق میں شامل، جیسے تم ان کی نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، ان کے قرض کو ادا کر رہے ہو، ان کی ویسے ہی باپ کے دوستوں کی تعظیم بھی انہی حقوق میں آتی۔ لہذا جہاں ہم اچھے کام کرتے ہیں اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ کون سی چیز نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء النام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل۔ سورہ جمعہ 62 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 11 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ جمعہ جو کہ مدینے میں نازل ہوا اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، یہ سارے کے سارے احکام مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ مکے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ مکے میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں اور جتنے بھی سورے آئے ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہوتی تھی، رسول اللہ کی رسالت کی بات ہوتی تھی، قیامت کی بات ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو مدینے میں سورے نازل ہوئے ہیں ان میں آپ کو احکام ملیں گے، نماز کا حکم، روزے کا حکم،
زکوٰۃ کا حکم، خمس کا حکم، جہاد کا حکم، باقی اور دوسرے مسائل اور دوسرے احکام جس طریقے سے بھی والدین کے متعلق بیان فرما رہے تھے، یہ سارے وہ احکام ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ سورہ بھی سورہ جمعہ، کیونکہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے، لہذا یہ سورہ بھی ایک حکم کے ساتھ ہی، وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم خود جمعے کی نماز کا حکم تھا، اور یہ حکم بھی مدینے میں آیا ہے۔ پنجگانہ نماز قائم ہو چکی تھی، یعنی جو پنجگانہ نماز کا حکم ہے یہ آ چکا تھا، پنجگانہ نماز ہو رہی تھی، اور اس پنجگانہ نماز کے بعد پھر اس نماز جمعہ کا حکم آیا ہے، کیونکہ نماز جمعہ ہر روز نہیں پڑھنی ہے، وہ ہفتے میں ایک دن آپ کو ادا کرنی ہے۔ اب اس کے شرائط ہیں، ہمارے ہاں جو ہمارا شیعہ مذہب ہے، اس مذہب میں جمعے کے متعلق شرائط ہیں، جمعے کے قاعدے قانون ہیں، اور ان قاعدے قانون اور شرطوں کے ساتھ اگر جمعہ ہو رہا ہے تو جمعے میں حاضری واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔ اب غیبت امام کے مسائل الگ ہیں، ظہور امام یعنی خود امام جس وقت حاضر ہوں، امام کے حضور میں خود اگر جمعہ قائم ہو تو اس کے مسائل الگ ہیں۔ اس میں خود ہمارے ہاں جو مراجع ہیں ان کی بھی الگ الگ نظر ہے۔ بعض افراد غیبت امام میں اسے واجب نہیں جانتے ہیں، بعض مراجع ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، غیبت امام میں بھی جمعہ واجب تخیری یعنی اختیاری ہے، اگر آپ جمعہ واجب کی نیت سے پڑھتے ہو تو پھر ظہر ساقط ہو جاتی ہے اور ظہر آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں قربت کی نیت سے ادا کرو، جمعہ بھی قربت کی نیت سے ادا کرو اور ظہر بھی قربت کی نیت سے ادا کرو۔ بہرحال یہ ایک خدا غیر سیستانی کا جو یہی مسئلہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ ان کے یہاں بھی جمعہ واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جمعے کی نماز واجب کی نیت سے ادا کی ہے، یعنی جمعہ اول تو شرطوں کے ساتھ ہو، اگر شرطوں کے ساتھ ہو رہا ہے جمعہ تو، اور آپ نے جمعے کو واجب کی نیت سے ادا کیا ہے تو پھر آپ کو ظہر ادا نہیں کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں قربت کی نیت سے ادا کریں، ظہر بھی قربت کی نیت سے پڑھیں، جمعہ بھی قربت کی نیت سے پڑھیں اور ظہر بھی قربت کی نیت سے پڑھیں۔ یہ سورہ خود جمعے کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، جیسا کہ بعض افراد خود ہمارے شیعوں میں سے ہی نہ یہ کہ جمعے کے قائل نہیں بلکہ مخالفت کرتے ہیں جمعے کی، جمعے میں شرکت کی مخالفت، جمعے کی مخالفت۔ دیکھیں نظریے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور باقی کسی کے نزدیک غیبت امام اور حضور امام میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی نے واجب جانا اور کسی نے واجب نہیں جانا، لیکن مطلقاً کسی حکم کا انکار کر دینا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ حکم ہی نہیں، جمعہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، ہم جمعے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو ایسے بھی افراد اپنے مذہب میں مل جائیں گے شیعوں میں کہ جو کہتے ہیں ہم جمعے کو مانتے ہی نہیں اور جمعہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، تو جمعے کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہو؟ جمعہ قرآن کا حکم ہے، سورہ جمعہ پورا موجود ہے اس سلسلے میں، پورا گواہ، اور خود جمعہ اور نماز جمعہ کی جو اہمیت اور عظمت ہے اس کے سلسلے میں بھی جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ خود جمعے کی عظمت اور اہمیت کو بتا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی عظمت ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ابھی جب ان آیتوں پہ پہنچوں گا تو کچھ اور تفصیل بیان ہوگی اور کچھ تفسیر میں بھی شاید اس میں موجود ہو تو انشاءاللہ وہ فٹ نوٹ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ ہے، پاکیزہ صفات ہے، صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس خدا نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو پاک کرے
اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اس آیت میں، دوسری آیت میں اللہ نے رسول اللہ کے مقصد بعثت کو بیان کیا ہے، فلسفہ بعثت کو، کہ اللہ نے اپنے رسول کو، بعثت کہتے ہیں بھیجنے کو، یعنی خود مبعوث ہونا، یعنی خود آنا. اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ بھیجنے کے پیچھے جو اللہ نے فلسفہ بیان کیا ہے، ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ قرآنی آیتوں کی تلاوت کریں. دوسرے یہ کہ نفسوں کو پاک کریں. نفس ہی اصل ہے. جتنی بھی ہمارے ہاتھوں، پیروں اور جسم سے اگر اچھے کام ہو رہے ہیں تو وہ بھی نفس کی طہارت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اگر خراب کام ہو رہے ہیں تو وہ نفس کی کثافت اور گندگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اگر نفس خراب ہے تو عمل خراب ہوگا، اگر نفس اچھا ہے تو عمل اچھا ہوگا. یہاں تک کہ خود اللہ کی چاہے وحدانیت ہو اور باقی اور دوسرے مسائل ہوں، اس میں بھی نفس کی طہارت کا بہت بڑا دخل ہے. اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی اور نفسوں کو پاک کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. رسول اللہ کا کام خالی آیتوں کو سنا دینا نہیں تھا. دیکھیے پہلے کیا کہا کہ ہم نے اس لیے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. تلاوت کر دیا تو ختم ہو گئی تھی بات. تو یہ تو ہوا خالی سنانا. تلاوت کرنا یعنی خالی سنانا. رسول اللہ نے خالی قرآن سنایا نہیں، اب وَيُعَلِّمُهُمْ، اور اس قرآن کو جس کو وہ سنایا ہے اس کی تعلیم بھی دی ہے. اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کو بتایا ہے، دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے سمجھایا ہے اس کو. اور قرآن مجید میں ظاہر سی بات ہے کہ مثلا نماز جمعہ کا حکم ہے، لیکن یہ کہاں لکھا کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہے؟ نماز جمعہ کا حکم اس میں ہے، لیکن یہ کہاں لکھا کہ 2 خطبے بھی ہیں اس میں؟ نماز جمعہ کا حکم ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں قنوت ہوگا اور پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہوگا اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہوگا؟ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کا رسول بتائے گا. لہذا یعلمہم، جہاں وہ قرآنی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے وہی قرآنی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم دیتے تھے قرآن مجید کی. وَيُعَلِّمْ، معلم تھے، قرآن کی تعلیم دینے والے. اور جہاں قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہی حکمت. اب ایک تو وہ تھا رسول اللہ کو امین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ایک ہے، بیان کرنے والا ایک ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہوتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے. اور جو اپنا کلام ہوتا تھا وہ اپنے طور پر بیان کرتے تھے. جو اللہ کا کلام ہوتا تھا اسے اللہ نے کہا تعلیم اور قرآن، اور جو خود رسول اللہ کا کلام ہوتا تھا اس کو کہا حکمت. کہ ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ قرآن کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی، یعنی الگ سے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، الگ سے آپ کو اللہ کی طرف لے کر آئیں. اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ سے نہیں ملے تھے، ان تک پیغام نہیں پہنچا تھا، رسول اللہ ان تک نہیں پہنچ پائے یا وہ رسول اللہ تک نہیں پہنچ پائے، ان تک بھی اس پیغام کو پہنچانا. اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. دیکھیں ہدایت اسی لیے کہا گیا ہے، خود جیسے علم کے لیے روایتوں میں کہا علم نور، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا رکھ دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ نور کہاں چمکے گا؟ کس دل میں چمکے گا؟ کس سینے میں اللہ اس نور کو رکھے گا؟ جس سینے کے اندر اس نور کو لینے کی صلاحیت ہو وہ.
اب یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ آپ کہیں گے لیجیے صاحب اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، اتنے بڑے بڑے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نہیں معلوم ادھر سے ادھر دنیا کیے دے رہے ہیں، ان کے پاس تو بہت علم ہے۔ یہ معلومات ہے لیکن علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، گیان ہے ان کو، یہ اس کو گیان بولیں گے لیکن علم نہیں، علم الگ چیز ہے۔ علم جس کو ہم اگر اور آپ کو آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ سب سمجھتے ہیں، معرفت۔ علم ہر انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن معرفت ہر انسان پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ واقعاً لطف پروردگار شامل حال نہ ہو۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خوب پڑھ لکھ لیتے ہیں پھر بھی ان کو معرفت نہیں ہوتی، ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو دیکھتے تھے، سنتے تھے، سب کچھ کرتے، لیکن رسول اللہ کی معرفت نہیں ہوئی۔ خود اماموں کے سامنے، اماموں کے درس میں آتے تھے لیکن امام کی معرفت نہ ہو پائی ان کو، اور وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ جو خالی ایک درس میں آئے اور معلوم ہے کہ وہ نور لے کے اللہ نے ان کے دل میں وہ نور رکھ دیا اور وہ معرفت لے کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو ان میں سے یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا، یہ دیکھیں یہ جو یہود اور رہے ہیں یہ ہمیشہ انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، خود انہی کے درمیان میں، انہی کی قوم میں، انہی کے قبیلوں میں انبیاء آتے رہے اور یہ مخالفت کرتے رہے اور ان کو قتل کرتے رہے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ توریت ان کے درمیان میں نازل ہوئی، توریت کا بار رکھا گیا، کیا مطلب؟ یعنی توریت ان کے سامنے پڑھی گئی، توریت ان کے درمیان نازل ہوئی، لیکن وہ توریت کو اٹھا نہیں سکے، توریت کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہو۔ ظاہر سی بات ہے گدھے کی پیٹھ کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو عالم تھوڑے ہو جائے گا، وہ تو گدھا ہی رہے گا۔ کتابوں کی لادنے سے وہ عالم نہیں ہو جائے گا کہ ہاں کتابیں لاد دی گئی، اس کے اوپر اتنی کتابیں اس کی پیٹھ کے اوپر، لہذا وہ آج عالم ہو گیا۔ کہ توریت ان کے درمیان میں آئی ضرور تھی، توریت ان کی قوم میں تھی، لیکن انہوں نے توریت سے کچھ حاصل نہیں کیا، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کو رکھ دیا جائے اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ایک فٹ نوٹ بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ علامہ کی نظر بہرحال اور بھی دقیق تھی، انہوں نے اور بھی اس کو شاید کچھ وضاحت سے بیان کیا ہو۔ سورہ مبارکہ میں پہلے خدا نے اپنا تعارف کرایا ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی بعثت کا تذکرہ کیا، تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ رسول کا بھیجنے والا کون ہے اور ان صفتوں کا حامل کس قسم کے رسول کو مبعوث کرے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اس کے بعد رسالت کے مقصد کو بیان کیا، آیات الہیہ کی تلاوت، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دی، اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائے۔ کیا مطلب؟ جو منمانی یا ان کے مطلب کی آیتیں تھیں ان کو تو رکھا، اور جہاں سے ان کی زندگی ٹکرا رہی تھی یا ان کو عمل کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، وہاں سے ان آیتوں کو نکال دیا انہوں نے کہ اگر یہ آیتیں رہیں گی تو حرام حلال کا مسئلہ آئے گا نا، لہذا ان کو نکال ہی دو، لہذا حرام حلال کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہے، جو چاہو اپنا کرو، جیسے چاہے کرو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دی اور مسلمانوں نے قرآن میں تحریف نہیں کی، لیکن اس کے باوجود
جو مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ حقیقتاً انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ توریت جیسی کتاب کا بار نہ اٹھانا انسان کو گدھا بنا دیتا ہے، تو قرآن کا مرتبہ تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور اس کا بار نہ اٹھانے والا تو کسی رخ سے انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کریں، اور یہودیوں کی طریقے سے کہ جس طریقے سے انہوں نے توریت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم قرآنی تعلیمات کو نہ چھوڑیں۔ انہوں نے تو اس لیے چھوڑا کہ وہاں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن تو محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، یہ ہمیشہ اپنے کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، آج بھی ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم اس کے سن ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور دنیا پر حکومت کا راج ہم کو ہے، اس لیے کہ ہماری دنیا ہے، اور باقی جو انسان ہیں یہ سب ہماری رعایا ہیں، یہ سب جانور لوگ ہیں، یہ سب ہمارے غلام اور نوکر چاکر ہیں، باری جتنی بھی دنیا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، سب کے لیے باقاعدہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ دنیا پہ حکومت کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہیں ہم۔ اللہ نے یہاں پر سورہ جمعہ میں ان کو جواب دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تو تمنا کرو، تم اللہ سے ملنے کی تو بات کرو۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے، لیکن تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک استاد تھے حوزہ علمیہ قم میں، درس کے درمیان میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے لیے تو قرآن کا جھٹلانا بہت آسان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، یہودی موت کی تمنا کرنے لگے، قرآن خود غلط ہو جائے گا۔ لیکن یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا موت کی تمنا۔ یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے، اور آج بہرحال آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو کیا ہے کہ حالات اور اسباب اور اسلحہ جس کی بنیاد پر یہ مظلوموں اور غریبوں کو دبا رہے ہیں اور کچل رہے ہیں اور پیس رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، ورنہ یہ خود مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خالی اوپر سے بم برسا سکتے ہیں، یہ سامنے سے حملہ کرنے کی ان کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ یہ زمین کے اوپر آ کر کسی سے مقابلہ کر سکیں، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ تم سامنے سے آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ موت سے ڈرتے ہو۔ اور اگر واقعاً تم اللہ کے بندے ہو یا اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ انسان بھائی ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم تو خوب جانتے ہیں نا، کتنے گنہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں۔ ہماری زندگی پاک صاف خالص ہو تو ہم کہیں گے کوئی ڈر نہیں، موت چاہے ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ جس جناب علی اکبر نے کربلا کے جاتے ہوئے راستے میں کہا تھا کہ موت سے کیا ڈر، چاہے موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی پاک ہے، اور آخرت میں جانے کے بعد یہاں سے بلند مقام حاصل ہونے والا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے، انسان ڈرتا رہتا ہے کہ جائیں گے تو اس کی سزا بھی تو بھگتنا پڑے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ خود تم سے ملنے والی ہے۔ تو بالکل صحیح بات ہے، انسان کہاں بھاگے گا اور کس جگہ بھاگ کے جائے گا اور کب تک بھاگے گا؟
ایک دن تو یہ موت آ کے اپنی گرفت میں لے ہی لے گی، اپنی پکڑ میں لے ہی لے گی، اور اس کے بعد تم سب اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، جو ظاہر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں، یعنی اس دنیا میں، اس جہان میں کیا کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ جو سورہ جمعہ ہے خود جمعے سے متعلق بیان ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد پہلے اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا، پھر رسول اللہ کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا، پھر سامنے جو چیلنجز تھے یہود و نصارہ کے ان کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، جب بھی تمہیں جمعے کے دن ذکر خدا کی طرف پکارا جائے تو تم دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ یہاں کے اوپر اس تفسیر میں ہے کہ یہ واضح اشارہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ہر صاحب ایمان کو بلانے کا حق نہیں ہے، اس کے وجوب عینی کے لیے کسی خاص ندا دینے والے کی ضرورت ہے جسے امام یا نائب خاص سے امام کہا جاتا ہے، اور روایات کی زبان میں سلطان عادل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی ندا کے بغیر جمعہ اور ظہر میں اختیار ہے، جس کو جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ادا کر سکتا ہے۔ جمعہ بالخصوص واجب تخیری، یعنی خود غیبت امام میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جمعے کا جو اصل حکم ہے وہ خود، اور جمعے کا جو اصل قیام ہے، قیام کا حکم، اس کا اختیار صرف امام وقت کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے عیدین کی نماز ہوتی ہے کہ آج آپ مستحب پڑھتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، لیکن جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہی دونوں نمازیں، عید اور بقرعید کی نماز واجب ہو جائیں گی، واجب کی نیت سے ادا کرنی ہوں گی۔ ویسے ہی جمعہ غیبت امام میں واجب نہیں، اس لیے کہ کچھ خاص شرائط ہیں اور اس کے ندا دینے کے اور دعوت دینے کے۔ حضور اکرم خطبہ پڑھ، ہاں اب اس کے بعد والی جو آیت ہے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو، کیونکہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس وجہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اب بعد میں اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا تو معلوم کر لے گا تاکہ وقت کے اندر ترجمہ پورا ہو جائے۔ ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو، روزی ڈھونڈو۔ جمعے کے بعد جمعے کا وقت آئے شٹر گرا دو، دوڑ پڑو جمعے کے لیے، جمعہ تمام ہو اس کے بعد روزی کے لیے نکل پڑو، فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے، رسول اللہ خطبہ پڑھتے ہوتے تھے اور باہر دف بجتا تھا کہ قافلہ آ گیا ہے۔ کون سا قافلہ؟ تجارت والا قافلہ، ویوپار والا، پارٹی آ گئی، پارٹی۔ اور یہ پارٹی کا نام سن کے یہ سب بھاگ لیتے تھے، رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ لیتے تھے خطبے کے بیچ سے۔ چلو اچھی پارٹی، شام سے قافلہ آیا تجارت والا، چلو یمن سے تجارت والا قافلہ آیا ہے، تو اس قافلے کا نام سن کے یہ بیچ خطبے سے اٹھ جاتے تھے، بیچ نماز سے چلے جاتے تھے۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو پھر ہاں، اور اے پیغمبر یہ لوگ جب تجارت یا اللہ والائب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل سے، اس تجارت سے بہرحال بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، واجب کے وقت میں واجب ادا کرے، روزی حاصل کرنے کے وقت روزی حاصل کرے،
دیکھیے کتنی برکت ہوتی ہے اور اللہ کس طریقے سے رزق کے دروازے انسان کے لیے کھولتا ہے. بس اب اس سے زیادہ وقت آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہیں کے اوپر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اور اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام علماء اور مراجع شہداء صدیقین صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دے. بسم اللہ. انعمت علیہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.